ہاں، اللہ کے رسول نے یہ بات ضرور فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو، اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے اچھے اخلاق محبت سے پیش آؤ۔ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے یہ۔ لیکن کیا یہ بات آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں پہ کہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو اس دوران بھی تم اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھو، دنیا کو دل و دماغ میں رکھ کر اللہ کی عبادت، اسے سجدے، قرآن کی تلاوت کرو؟ کیا یہ بات فرمایا ہے؟ جی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا اور نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی بات آئی ہے۔ جسمانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے آپ کا جو کرتویہ ہے آپ وہ کریں نا، لیکن دل، ہمارے نیت، ہمارے تصورات خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، تب آپ پکے عبادت گزار ایک مومن بندہ بن پائیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ سجدوں میں بھی اپنے بیوی بچے، ماں بھائی بہن، دنیا کو لے کر چلتے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رب کی بندگی میں بھی اگر پریوار کو، دنیا کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی محبت ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، اگر یہ کہہ کے سوچ رہے ہیں کہ بچ جائیں تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ کھلے عام شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگیوں میں، اس کی تلاوتوں میں آپ باطنی طور سے شریک کر رہے ہیں غیر اللہ کو، ایک طرح کا آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی بندگی، عبادتوں میں اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، پر اللہ نے کہا، فرمایا کہ میں شرک برداشت نہیں کروں گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صبح و شام تو ہمارے مسلمان کے معاشرے کے مسلمان بھائی بہنیں یہ شرک کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا خبر بھی نہیں ہوتا۔ جو دنیاوی طور سے، ظاہری طور سے بتوں کو پوجتا ہے اسے ہی شرک سمجھتے ہیں، اور خود سجدے میں سر جھکاتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جسمانی طور سے اور باطنی طور سے من سے دنیا بسائے رہتے ہیں، دنیا کو من میں خیالات میں رکھے رہتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ سب سے بڑا شرک تو یہ گھاتک شرک یہ من کا ہوا، تصور کا ہوا، نیت کا ہوا۔ کیونکہ یاد رکھیں، جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، ادا کرنے جاتے ہیں، تو اس سمے کیا کہتے ہیں؟ اگر فجر کی نماز پڑھنے، ادا کرنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، میرا مقابل شریف کی طرف میں نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کیا ہے؟ وہ ارادہ ہے، یہی نیت ارادہ ہے۔ اور جس طرح آپ نیت کرتے ہیں اور جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں فوراً نیت توڑ دیتے ہیں، پھر دنیا، بیوی بچے، کاروبار، یہ نیت، یہ خیال آپ کے من میں آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی میں، رب کی عبادت میں، 5 وقت کی نمازوں میں جو طریقے بتائے ہیں، اس کا پورا ہونا، اس کی قبولیت آپ کی نیت پر ہی ہے۔ وہ طریقے بھی سب سے اول جو ہے آپ کو نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی نیت، آپ کے ارادے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا، مال و متاع، کاروبار، دھن دولت، بیوی بچے، بیماری دکھی، یہ نیت ہوتی ہے۔ اسی نیت سے آپ درگاہوں پہ جاتے ہیں، ولیوں کے یہاں، اسی نیت سے آپ مسجد میں جاتے ہیں، اور جب رب کی بندگی کرتے ہیں تو وہی نیت لے کر کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں فرض نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، پر نیت کچھ اور ہوتی ہے، نیت فوراً ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی ریاضت کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت صحیح رہی تو عبادت قبول، نیت صحیح نہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں۔
इस बात को माने कि आप शिर्क सुबह शाम करते हैं, शरीक करते हैं दुनिया को, और ये बात बोलकर बच नहीं सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो मोहब्बत माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे से करना सिखाया है, तो लिहाजा ये दुनिया की तो मोहब्बत रहेगी। तो नहीं, दुनिया की मोहब्बत आप जिस्मों से दिखाएं, मन से, नियत से अल्लाह को दिल में बिठाएं और फिर उसके आगे सजदे करें, उसकी बंदगी करें। तब जाकर ये बंदगी इबादत आपकी दर्जाए कबूलियत पर होगी। अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुखारी शरीफ में अव्वल हदीस है वो यही है, इन्नमल अमालु बिन नियत, के अमल का दारो मदार उसकी नियत पर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं ना तेरे शकल सूरत देखता, ना मैं तेरी अमल देखता, मैं तो तेरा दिल, तेरी नियत देखता। तो याद रखें, इबादत, बंदगी, रब की जो भी बंदगी करें, जो भी इबादत करें, इसका जो निचोड़ है वो आपका नियत है, आपका इरादा है, आपका दिल है। दिलों में क्या है? दुनिया है, और उसे लेकर सजदे करते हैं। तो ये खुलेआम गुमराही है और ये सबसे ख़तरनाक शिर्क है। अल्लाह की बंदगी में शरीक करना है दुनिया को, और ये कहकर बच नहीं सकते कि माँ बाप से भी तो मोहब्बत करनी ज़रूरी है, बीवी बच्चे से भी तो मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया है। नहीं आप इसकी हकीकत, इसकी डिफिनेशन, इसकी बातनी तसरी आप समझ पा रहे हैं, तब आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन बच नहीं सकते हैं आप। इसी नियत को दुरुस्त करने के लिए, पाक साफ करने के लिए सरकार गौहर शाही दिलों की तालीम देते हैं, दिल का जिक्र देते हैं, अल्लाह का जिक्र दिल में उतारने का तरीका देते हैं, तरीका बताते हैं, इजाज़त देते हैं जिक्र कल्ब की, ताकि बंदे के दिल की धड़कनों में जब अल्लाह के नाम का जिक्र गूंजने लगे, उसके दिलों में नूर पैवस्ता हो जाए, नूर उतर जाए, तो फिर सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी हर वक्त दिल उसका अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में रहे। फिर वो बंदा इबादत भी करे तो जुबान से वो कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, जुबान से कहेगा अल्लाहु समद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। यानी कि जुबान इकरार कर रहा है और दिल तस्दीक कर रही है और जिस्म अमल कर रहा है। ये होता है हकीक इबादत, ये है दर हकीकत हकीकुल इबादत जो अल्लाह को पसंद है।